بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم اما بعد. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج دوسرا دن شروع ہونے جا رہا ہے، اور پہلی حدیث ہم سب کو سننے کا شرف حاصل ہوا، جو کہ بخاری اور مسلم کی ہے، اور اس کے راوی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس پر کتاب الطہارہ کا عنوان ہے، یعنی طہارت کے مسائل، اور طہارت کے مسائل میں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں ان میں وضو، غسل، اور انسان کا جسم، اس کی طہارت، کپڑوں کی طہارت، جس مقام پر نماز ادا کرنی ہے اس کی طہارت، تو پاکیزگی کے حوالے سے بہت سے اہم امور کتاب الطہارہ میں بیان ہوتے ہیں۔ باعتبار قاعدہ طہارہ اسم مصدر ہے، طہر یطہر تطہیرا بطہارۃ، اور یہ پاکیزگی کے مسائل اور صفائی ستھرائی اور طہارت کے مسائل پر مشتمل ہے۔ پہلی حدیث اس کے راوی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعارف سب کو ہے، بڑے مناقب والی شخصیت تھی۔ ابو حفص ان کی کنیت ہے، عمر بن خطاب، اور یہ قرشی عدوی صحابی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب جا کر ملتا ہے
کعب بن لؤی جو آپ کے دادا تھے ان سے جا کر ملتا، اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صحبت میسر تھی، حتیٰ کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہذان السمع والبصر، یہ دونوں ابو بکر و عمر، ان میں سے ایک میری آنکھ ہے اور دوسرا میرے کان ہے، ایک کو آنکھ اور ایک کو کان قرار دیا۔ اس قدر کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور ہمیشہ آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہمیں عزت مل گئی اور اسلام عزیز ہو گیا۔ ان کا اسلام بھی ظاہر اور کھلم کھلا تھا، ان کی نماز بھی ظاہر اور کھلم کھلا تھی، اور ان کی ہجرت بھی ظاہر اور کھلم کھلا تھی۔ ان کے اسلام پر کفار نے کہا تھا الیوم انتصف منا المسلمون، آج مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھین لی۔ جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور اس بات کا انگریزوں نے اقرار کیا کہ ایک عمر اگر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ جن کی مناقب میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کافی ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، کہ اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق لکھ دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے ما سلک عمر فجا الا وسلک الشیطان فجا غیر فج عمر، جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب عمر بن الخطاب، وہاں سے ایرانی حاجی داخل نہیں ہوتے، اور ایک نے نیٹ پر یہ پیغام نشر کیا کہ لا ندخل من هذا الباب کرہا لعمر، نعوذ باللہ، کہ عمر سے نفرت کے اظہار کے لیے ہم اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے۔ اس کا جواب ایک اہل السنہ کے مجاہد نے دیا، رحمک اللہ یا عمر یفر منک الشیطان حیا و میتا، عمر تجھ پر اللہ رحم فرمائے کہ واقعی شیطان تجھ سے بھاگتا ہے، جب تو زندہ تھا اس وقت بھی اور آج فوت ہونے کے بعد بھی۔ ان کی مناقب میں نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، بلکہ معراج کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محل دیکھا بڑا عالیشان اور خوبصورت، دل میں خیال آیا کہ کاش یہ میرا محل ہوتا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا۔ تو آپ کو امید قائم ہوگی کہ میں بھی قریشی ہوں۔ فرمایا کون سے قریشی کا؟ کہا کہ عمر کا۔ فرمایا کہ عمر، طبیعت للچائی کہ میں اس محل میں داخل ہوں، مگر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ میں نے محل میں جھانکا تو ایک جنت کی حور وضو کر رہی تھی، تیری غیرت یاد آ گئی تو میں محل میں داخل نہیں ہوا۔ جناب عمر رو پڑے، علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ پر میں غیرت کروں گا؟ تو باہر کیف اگر اس عظیم صحابی کے مناقب ذکر کیے جائیں تو یہ رات ناکافی ہے۔ انہوں نے ایک دعا کی تھی، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک وفی بلد حبیبک، یا اللہ میں تجھ سے شہادت کی موت کا سوال کرتا ہوں
اور شہادت بھی تیرے حبیب کے شہر میں مدینہ میں۔ لوگ اس دعا کو سن کر حیران ہوئے کہ مدینہ میں شہادت کی موت کیسے مل سکتی؟ اب تو مدینہ دارالاسلام بن گیا، اور جنگ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الآن نغزوہم لا یغزونا، آج کے بعد کفار سے ہونے والی ہر جنگ کفار کے محلے میں ہوگی، ان کو جرت نہیں ہوگی کہ اب یہ مدینہ پر آ کر ہم پر حملہ کریں، جو بھی جنگ ہوگی ہم ان پر حملہ کریں، یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ مدینہ شہر میں شہادت کی موت کیسے مل سکتی، مگر اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو حرف بحرف قبول فرمایا، شہادت کی موت بھی دی اور مدینہ میں دی، اور وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے۔ قصہ معروف ہے، آپ پر نماز کی حالت میں ایک غلام ابو لؤلؤ نے حملہ کیا، اور اس کے نتیجے ہی میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ بھی ایک شرف ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جو عمل کرتے ہوئے فوت ہوتا ہے وہ قیامت تک اسی عمل میں شمار ہوتا ہے۔ یہ بھی ان کے لیے شرف کی بات ہے۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال اور 6 ماہ پر مشتمل ہے، اور آپ کی شہادت کا واقعہ 23 ہجری میں پیش آیا تھا۔ جو حدیث روایت کر رہے ہیں یہ آپ نے خطبے میں بیان کی تھی، اور بعض احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کو منبر پر خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا۔ ترجمہ سن لیجیے۔ جناب عمر فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے اعمال کی صحت اور قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ آپ جو عمل کرتے ہیں اس عمل میں آپ کی نیت کیا ہے، اس نیت پر آپ کا عمل جو ہے وہ دیکھا جائے گا قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ وفی روایہ، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں بالنیہ، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت واحد ہے اور نیات جمع ہے، لیکن یہاں پر نیت واحد ہونے کے باوجود جمع کے معنی میں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بے شک ہر شخص کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها، یہ نسخہ آپ کے پاس اس میں یہی حدیث اسی طرح ہے، اور صحیح بخاری میں اس طرح بھی وارد ہے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث 7 مقامات پر ہے۔ ایک مقام پر اسی طرح وارد جس طرح بلال نے پڑھی آپ کے سامنے، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، چنانچہ اسے اس ہجرت کا اسی طور ثواب ملے گا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ کی رضا کے لیے، اور رسول کی طرف معنی یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، تو جو شخص نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا مدینہ منورہ تو اس کی ہجرت اللہ کے رسول کی طرف قرار پائے گی، تو اسے اس کا اجر ملے گا۔ لیکن جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہے، یصیبھا، کہ دنیا کو حاصل کر لے، ابھی مرا کہ کسی خاتون کے لیے اس کی ہجرت ہے، یتزوجھا، کہ اس سے شادی کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس طرف اس نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اس کے رسول کی طرف ہے، تو یہ ہجرت قابل قبول ہے اور اس کا اجر ملے گا۔
اور اگر دنیا اور کسی خاتون سے نکاح کی خاطر ہے تو پھر وہ وہی شمار ہوگا اور وہی لکھا جائے گا، اس کے چلنے کا، جانے کا اور ترک وطن کا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ حدیث کتاب الطہارہ میں کیوں لائی گئی؟ باب تو وضو کا ہے، تو اس میں طہارت کے، نظافت کے اور پاکیزگی کے مسائل ہونے چاہیے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو لانے کے دو مقصد ہیں۔ ایک یہ کہ طہارت میں بھی نیت چاہیے، وضو بھی بغیر نیت کے قابل قبول نہیں، بلکہ صاحب کتاب نے، مؤلف رحمہ اللہ نے بڑی زبردست تنبیہ فرمائی۔ ہم لوگ وضو کرتے ہیں، باتیں کرتے کرتے، ہنستے کھیلتے، یا بیٹھے ہیں دکان میں، اذان ہوئی اور اپنا مصروف ہیں، جب دیکھا کہ جماعت کھڑا ہونے میں 1 منٹ باقی رہ گیا، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور جلدی سے وضو کرتے ہیں۔ نہیں، اس عمل کو اطمینان سے انجام دیجیے، اور نیت کا استحضار ضروری ہے۔ آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ آپ وضو کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نماز کے لیے، جس نماز کے لیے اس نماز کا استحضار آپ کے ذہن میں ہو تو اس نیت کے ساتھ وضو قابل قبول ہوگا، بغیر نیت کے نہیں۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے ایک شخص اگر نماز کے لیے گھر سے نکلے، راستے میں کوئی تالاب ہے، اچانک اس میں گر جائے اور اس کے وضو کے اعضاء بھیگ جائیں تو اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس سے اتفاق نہیں، اس کا گرنا بغیر نیت کے ہے۔ اس کے اس عمل میں نہ تو نیت کا دخل ہے اور نہ وضو کی وہ ترتیب ہے جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے۔ یہ وضو نہیں ہوتا۔ وضو ایک عمل کا نام ہے، وہ عمل آگے آ رہا ہے، اور وضو سے قبل نیت ضروری۔ یہاں نہ نیت ہے اور نہ وہ عمل ہے، یہ مسئلہ قابل قبول نہیں۔ تو ایک تو امام مقدسی رحمہ اللہ کا یہ مقصد ہے اس حدیث کو لانے کا کہ یہ عمل نیت کے ساتھ مشروط ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ کتاب کے آغاز میں ہم طلبۃ العلم کو نصیحت دیے، ہر عمل، وضو تو ہے ہی ہے، ہر عمل نیت کے ساتھ ہے۔ آپ لوگ اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ گھر سے نکلیں، سوچیں کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں، پڑھنے جا رہا ہوں، کیوں؟ اس کا کیا جواب، کیا نیت ہے، کیا نیت ہونی چاہیے؟ 3 نیتیں لے کر گھر سے نکلیں۔ ایک، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ سارے عمل سے اللہ تعالی راضی ہو جائے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، واہ واہ کرانے کے لیے نہیں۔ دوسری نیت یہ ہو اپنے نفس سے، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنے کے لیے اور زیور علم سے آراستہ ہونے کے لیے۔ ہو سکتا ہے ایسے مسائل آئیں جن کا علم آپ کو نہ ہو، کہ اپنے آپ سے جہل کو دور کرنا۔ اور تیسرا مقصد یہ، اور تیسری نیت یہ ہو کہ جو پڑھوں گا اس پر عمل کرنا، کیونکہ پڑھ لینا منزل نہیں ہے، پڑھ لینا راستہ ہے، منزل عمل ہے۔ آپ پڑھ لیں سب کچھ اور علم کے خزانے حاصل کر لیں، لیکن عمل نہ کریں، اس پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ایسے ہی جیسے آپ وضو کر لیں اور نماز نہ پڑھیں، سفر کر کے مکہ پہنچ جائیں اور حج نہ کریں۔ امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب العلم میں ایک قول لائے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ لیس العلم بکثرت المسائل وانما العلم خشیۃ اللہ، کہ علم کثرت مسائل کا نام نہیں ہے،
بلکہ اصل علم اللہ کی خشیت کا نام. تو وہ علم نافع ہے جو صحیح نیت کے ساتھ ہو اور عمل کے ساتھ.